معزز سامعین گرامی قدر، آج آپ کے سامنے بخاری شریف کی حدیث کا ایک ٹکڑا رکھوں گا اور وہیں سے اپنی بات کا آغاز کروں گا۔ حدیث بڑی طویل ہے، بات کو مختصر کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں، دو فرشتے آئے اور آپ کے بارے میں گفتگو کرنا شروع کی۔ ان کا گفتگو کا جو آخری حصہ ہے وہ یہ ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور ایک جملہ بولا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد فرق بین الناس، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرق کرنے والے ہیں لوگوں کے مابین۔ اس حدیث کا یہ ٹکڑا ہمیں سمجھ آ جائے تو ہماری زندگی میں انقلاب آ جائے۔ یہی ہمارا مسلک ہے، یہی ہمارا منہج ہے، اور اسی کی دعوت کو آپ نے لے کر کریا گلی گلی، اہل حدیث ہو تب بھی، دیوبند ہو تب بھی، بریلوی ہو تب بھی، ان کو اس بات کی دعوت دینی ہے کہ رسول اللہ کی یہ جو صفت ہے، آپ نے رسول اللہ کی صفت بشیر سنی، نذیر سنی، رحمت للعالمین سنی، وغیرہ وغیرہ، بہت سی صفات علماء سے، خطباء سے، مولویوں سے سنی ہے۔ آج آپ نے رسول اللہ کی اس صفت کو یاد کرنا ہے، محمد فرق بین الناس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرق کرنے والے ہیں لوگوں کے مابین، کس چیز کا؟ حق کا اور باطل کا، حق کا اور باطل کا۔ رسول اللہ کی یہ جو صفت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرق بین الناس ہیں، زمین کی پشت کے اوپر، آسمان کی چھت کے نیچے، اس صفت کو اگر کسی نے صدق دل سے قبول کیا تو وہ آپ لوگ ہیں، اور آپ اس بات کے اوپر مبارکباد کے مستحق ہیں، اور آپ نے یہی دعوت عام کرنی ہے کہ دو لوگوں کے مابین اختلاف ہو گیا، دو علماء کے مابین اختلاف ہو گیا، دو اماموں کے مابین اختلاف ہو گیا، دو تبع تابعین کے مابین اختلاف ہو گیا، دو تابعین کے درمیان اختلاف ہو گیا، حتیٰ کہ دو صحابہ کے مابین اختلاف ہو گیا، تو ان دونوں میں سے کس کا موقف سچا ہے اور کس کا موقف خطا پہ مبنی ہے، کون فیصلہ کرے گا؟ محمد فرق بین الناس صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ جو صفت دی ہے، آج دنیا کے اندر اس صفت کو ماننے والے لوگ بڑے کم ہیں۔ مجھے ایمانداری سے یہ بات بتلائیے گا کہ ہم تو دو علماء کی جو گفتگو ہوتی ہے کیا کہتے ہیں، یار اس کو اس عالم کی مان لینے دو، وہ دوسرے عالم کی مان لیتا ہے۔ یہ جو فلسفہ ہے کہ ایک کو ایک کی مان لینے دو، دوسرے کو دوسرے کی مان لینے دو، یہ فلسفہ اسلامی طور کے اوپر، منہجی طور کے اوپر باطل ہے۔ ایک کی رائے کو مانا جائے گا اور دوسری کی رائے کو چھوڑ دیا جائے گا۔ فیصلہ اور فرق کرنے والے کون ہوں گے؟ محمد فرق بین الناس۔ اور یہ بات میں آپ کے سامنے کائنات کی اس زمین کی پشت کے اوپر امت محمدیہ میں پیدا ہونے والے سب سے عظیم گروہ کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ صحابہ کون ہیں؟ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، صرف دیکھنے کی وجہ سے حالت ایمان میں ان کی آنکھوں کے اوپر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ اتنا بڑا مقام ہے صحابہ کا کہ ان کے ایمان کو، ان کے ایمان کی پیروی کو، یہ صحابہ وہ ہیں کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ان میں سے کوئی ایک شخص آدھ ہاتھ یعنی ایک مٹھ پوری ہوتی ہے اور ایک آدھی ہوتی ہے، آدھ ہاتھ جو گندم یا چاول خرچ کر دے، میں اور آپ اس کے مقابلے میں سونے چاندی کے پہاڑ خرچ کریں، ہیرے جواہرات کے پہاڑ خرچ کریں، ہم کسی صحابی کے انفاق کردہ آدھ ہاتھ کے جو آٹے غلے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ دنیا کی سب سے عظیم جماعت، ان کے فضائل بڑے لمبے چوڑے ہیں، صرف آپ کو یہ یاد کروانا تھا کہ کائنات کے اندر جو سب سے افضل گروہ ہے
ان کے مابین بھی اختلاف کا ہو جانا اچنبے کی بات نہیں ہے، لیکن ان کے مابین اختلاف ہو جانے کے بعد جو حق میں اور خطا میں فرق کریں گے وہ کون سی ذات ہوں گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اگر یہ بات آپ کو دباچہ اس لیے سمجھانا مقصود اور مطلوب ہے کہ اگر دو صحابہ کی دو مختلف رائے ہوں، دو صحابہ کی دو مختلف آراء ہوں، تو ان میں سے بھی ایک کو چھوڑا جائے گا، ترک کیا جائے گا، اور ایک کو قبول کیا جائے گا۔ تو یہ جو معاشرے میں فلسفہ پھیلا ہوا ہے، چاروں امام ہیں، چاروں ہی برحق ہیں، چاروں میں سے کسی کی رائے کو لے لیا جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جو جہاں لگا ہے اس کو لگا رہنے دو میرے بھائیو، یہی تو جنازہ ہے عقیدے کا، منہج کا۔ چار امام، ہم نے صحابہ کو بھی یہ کہا اور رسول اللہ نے بھی یہی کہا اور صحابہ نے آپس میں بھی یہ فیصلہ کیا کہ محمد فرق بین الناس ہوں گے، لیکن ہم نے کیا فیصلہ کیا کہ چاروں امام ہی برحق ہوں گے، جس کی رائے بھی لے لی جائے وہی درست ہوگی۔ ہرگز نہیں، رائے ایک ہی لی جائے گی جس کی رائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے سے مل جائے گی۔ اس کی بہت سی مثالیں ہیں، چند مثالیں دے کے آپ نے اس بات کو سمجھنا، اور ان مثالیں عام فہم ہے، یاد بھی رکھنی ہے۔ عمر بن عاص شام میں اور وہاں پہ طاعون پھیل گیا، اور عمر بن عاص کیسے جلیل القدر صحابی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اقضی بینہما، اے عمر ان دونوں کے مابین آپ فیصلہ کیجئے۔ انہوں نے کہا انت اولا، اے اللہ کے رسول آپ فیصلہ کرنے کے حقدار ہیں، اور آپ کی یہ سیٹ ہے اور آپ کی یہ کرسی ہے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ سٹیٹس اور مقام دیا، آپ لوگوں کے مابین فیصلہ کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو کہا تھا حق میرا ہے لیکن میں تفویض تجھے کرتا ہوں، فیصلہ کر۔ اور جب عمر نے فیصلہ کیا رسول اللہ ان کے فیصلے سے خوش ہو گئے، اتنے جلیل القدر صحابی ہیں۔ وہ شام میں بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگ ان کے پاس آ کے فتویٰ لیتے ہیں کہ علاقے میں طاعون پھیل گیا، طاعون ایک بیماری ہے، ہم کیا کریں؟ عمر بن العاص نے کہا کہ طاعون تو اللہ کا عذاب ہوتا ہے، تم وادیوں میں نکل جاؤ، تم نہروں پہ چلے جاؤ، تم گھاٹیوں میں چلے جاؤ، یہاں سے نکل جاؤ، فرار ہو جاؤ۔ اب یہ کہنے والا کون ہے؟ ایک صحابی رسول جلیل القدر۔ دوسری طرف سے ایک دوسرے صحابی شام میں آئے ہیں اور ان کا نام کیا ہے؟ معاذ ابن جبل۔ یہ بھی ایک عظیم الشان شان والے صحابی ہیں۔ یہ لوگوں سے پوچھتے ہیں تم سامان اٹھا کے کہاں جا رہے ہو؟ کہا عمر نے کہا ہے کہ تم وادیوں میں نکل جاؤ، کھیتوں میں چلے جاؤ، دور دراز چلے جاؤ، طاعون اللہ کا عذاب ہے۔ کہا رکو، ابھی تم نے کوچ نہیں کرنا، ہجرت نہیں کرنی، علاقہ نہیں چھوڑنا، ابھی رک جاؤ، میں عمر سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ عمر کے پاس گئے، آپ نے یہ جو فیصلہ کیا اس کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ کیا دلیل ہے؟ آپ نے یہ جو حکم نامہ جاری کیا آپ کے پاس اس کی کیا دلیل ہے؟ عمر نے کہا میں نے اجتہاد کیا، میں نے غور و فکر کیا، میں نے رائے دی ہے کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، میں نے رائے دی ہے یہ اللہ کا عذاب ہے، تم چلے جاؤ۔ معاذ ابن جبل نے آپ کا اور میرا منہج بیان کیا، آپ کی رائے دلیل نہیں ہے، آپ کی رائے دلیل نہیں ہے۔ اے معاذ، آپ جو میرے ساتھ الجھ رہے ہیں، آپ کا اس بارے میں کیا موقف ہے؟ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کہا میرے پاس رائے موجود نہیں ہے، میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے۔ کہا کیا حدیث موجود ہے؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس علاقے میں طاعون آ جائے، پھیل جائے تو باہر والا اس علاقے میں مت آئے، اور جو علاقے کے اندر رہنے والے ہیں وہ اس علاقے سے فرار نہ ہو۔ یہ عقیدے کا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، بات آئی ہے ضمنی طور پہ تو سمجھ لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر سے آنے والوں کو منع کیا کہ کوئی بد عقیدہ آ جائے گا تو سمجھے گا طاعون والے علاقے میں گیا تھا تو طاعون لگ گیا، لیکن طاعون والے علاقوں میں رہنے والوں کو بھی یہ سبق دیا کہ طاعون پھیل گیا،
तुम में से भी अल्लाह जिसको चाहेगा जिंदा रखेगा, इसी ताउन के अंदर भी जिंदा रखेगा। तुमने भी बदअकीदगी का मुजाहरा नहीं करना कि बाहर निकल जाओ तो लोगों के अंदर ये बात फैल जाए ताउन ज़दा इलाके से आया इसलिए बीमारी फैल रही है। अकीदे का भी मसला है। मुआद इब्न जबल ने जब ये हदीस अमर बिन अलास के सामने रखी, मुझे बताइए आज का दौर होता तो लोग दो टुकड़ों में तकसीम हो जाते, आधे मुआज की मान लो, आधे अमर बिन अलास की मान लो। नहीं, मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्कुम बैनन नास। अमर बिन अलास ने कहा पहले मैंने ऑर्डिनेंस जारी किया था, पहले मैंने फतवा दिया था कि वादियों में फैल जाओ, जंगलों में चले जाओ। अब मेरे पास मुआद इब्न जबल से उनके जरिए थे, उनकी सनद से हदीस पहुंची है। अब मेरा फैसला यह है मेरे कौल को रद्द कर दिया जाए, रसूलुल्लाह की हदीस को नाफिज कर दिया जाए। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्कुम बैनन नास। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह इख्तियार, यह सिफत अल्लाह ने दी है कि आप फैसला करेंगे किसकी राय हक पे है, किसकी राय बातिल है। हमारे यहाँ चारों ही हक पे हैं, पांचों ही हक पे हैं, हमारा मौलवी भी हक पे है। यार उसकी भी मान लो, वो नमाज ही तो पढ़ रहा है, मस्जिद में आ गया है, नमाज ही तो पढ़ने आया, उसको पढ़ने दो, जैसी भी पढ़ता है। ये कितना बातिल फलसफा है, जैसी भी पढ़ता पढ़ने दो। रसूलुल्लाह के सामने भी तो साहबी आए थे जैसी भी पढ़ने वाले, तो रसूलुल्लाह ने क्या कहा था, इरजे फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली। आप चले जाइए खल्लाद, आपका सलाम तो मैं कबूल करता हूं लेकिन नमाज को दोहराइए, आपने नमाज नहीं पढ़ी। फिर फिर लुटा दिया, फिर पढ़ी, फिर का इरजे फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली। खल्लाद आगे कहने लगे अल्लाह के रसूल मुझे इससे अच्छी आती नहीं है, मुझे सिखा दीजिए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखा दी कि रकू करो तो कमर को सीधा करो, सजदा करो तो पूरा सीधा हुआ करो, इत्मीनान करो, एतदाल की सुन्नत को पूरा करो। और कितनी आम फहम बात है, ये तो नमाज की बात है कि ऐबदार नमाज हो, नमाज के अंदर ऐब हो किसी की। हम कहते हैं यार पढ़ रहा है, चाहे जिस भी मर्जी की राय के मुताबिक पढ़ रहा है, इसको पढ़ते रहने दो, क्यों मस्जिद से भगाना है। नहीं भाइयों, इस्लाह करनी है, कोशिश करनी है कि इस्लाह हो जाए, भगाना नहीं है। लेकिन उसको ये बात समझानी है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्कुम बैनन नास है। किस तरह आप हैरान रह जाएंगे। हजरत हुज़ैफा ने अजीबो गरीब इस हवाले से एक बात की है। एक शख्स ने हल्लाद जैसी नमाज पढ़ी, उनके सामने हजरत हुज़ैफा कहने लगे कितने साल से ऐसी नमाज पढ़ रहा है? तो उसने कहा 40 साल से ऐसी नमाज पढ़ रहा हूं। तो हजरत हुज़ैफा ने कहा फिर अल्लाह से डर जा, मुंदु कम तुसल्ली हाकदा, कितने साल से? 40 साल से। फिर अल्लाह से डर जा, अगर इसी हालत में फोत हो गया तो फितरत के ऊपर फोत नहीं होगा। वही उसके अंदर ऐब था जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीधा किया। अब मुझे बताइए, ये मौलवी कह रहा है, एक साहबी रसूल का फतवा है कि तूने नमाज नहीं पढ़ी, और कहां से लिया है? रसूलुल्लाह से लिया है कि तूने नमाज नहीं पढ़ी। वही फतवा बंदे को दे रहे हैं। और दूसरी तरफ उलमा बैठे हैं, सुनन निसाई दीगर हदीस की किताबों में एक हदीस है, जो 2 रकत नमाज अदा करे कैसे सिर्फ वुजू करे वैसे जैसे रसूलुल्लाह ने किया, और 2 रकत अदा करे कैसे? जैसे रसूलुल्लाह ने अदा की। एक तरफ 40 साल की नमाजें हुज़ैफा बिन यमान कह रहे हैं कि तूने एक भी नहीं पढ़ी, अगर इस पे फोत हो गया तो गैर इस्लाम पे, गैर फितरत पे फोत होगा। दूसरी तरफ रसूलुल्लाह कह रहे हैं जिसने सिर्फ कितनी पढ़ी? 2 रकते। किस जैसी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी। इसके पास गुनाहों के अंबार हो, समुंदर गुनाहों के भरे हुए हो, पैदाइश से लेके इन 2 रक्तों के माबैन जितने भी गुनाहों के रजिस्टर हो, सिर्फ 2 रखते रसूलुल्लाह के मुताबिक पढ़ी हैं, सारे गुनाहों को अल्लाह ने मुआफ कर दिए। मुहम्मदुन फर्कुम बैनन नास। मेरे भाइयों, ये सिफत इसको इख्तियार करना पड़ेगा। हम तकसीम के कायल नहीं हैं, हम जमा के कायल हैं। तकसीम उम्मत को नहीं करना चाहते। इस चीज के ऊपर जमा हो जाइए कि इख्तलाफ का हो जाना अचंभे की बात नहीं है, ये मानते हैं इख्तलाफ हो सकता है। फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन, अल्लाह ने भी कह दिया हो गया। अब इख्तलाफ हो गया तो क्या ये कहा जाएगा उसकी भी मान लो, उसकी भी मान लो? नहीं, एक राय को मुस्तरद किया जाएगा, एक राय को कबूल किया जाएगा। और ये इख्तियार
یہ صفت کس کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اور یہ بات سمجھانے کے لیے ایک اور واقعہ، یہ صحابہ کی زندگی میں علماء بیٹھے ہیں، جانتے ہیں، اس طرح کے واقعات بلا مبالغہ ہزاروں میں، ایک نہیں دو نہیں۔ ابو سلمہ ان کا بھی مقام و مرتبہ، صحابی رسول ہیں، لیکن بتائیے عبداللہ ابن عباس سے بڑے مقام کے ہیں؟ نہیں، عبداللہ ابن عباس کا بڑا مقام ہے، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں لگی، جو قرآن پاک کے بہترین مفسر ہیں، جن کے لیے رسول اللہ نے کہا اس کا دل قرآن کے لیے کھول دے۔ اب عبداللہ ابن عباس نے ایک فتویٰ دیا، اور مقابلے میں ابو سلمہ نے ایک فتویٰ دیا۔ ہم جیسے لوگ ہوتے تو کہہ لیتے چاروں کی مان لو، ان دونوں کی مان لو، آدھے ابو سلمہ کی مان لے، آدھے عبداللہ ابن عباس کی مان لے، جھگڑا ختم۔ اور میرے بھائیو، یہ جھگڑا ختم نہیں ہوتا، جھگڑا ختم تب ہوتا ہے جب ایک کی رائے کو قبول کیا جائے گا اور دوسری کی رائے کو مسترد کر دیا جائے گا۔ عبداللہ ابن عباس نے کیا فتویٰ دیا؟ انہوں نے کہا کہ جو حاملہ عورت ہو، اس کا حامد فوت ہو جائے تو جو عدت لمبی ہوگی وہی اس کی عدت ہوگی۔ مراد یہ ہے کہ ایک عورت حاملہ ہے، اس کی ابھی بچہ پیدا ہونے میں 6 ماہ رہتے ہیں تو اس کی عدت وضع حمل ہوگی، اور اگر 4 ماہ 10 دن سے کم رہتے ہیں، 2 ماہ رہتے ہیں، 1 ماہ رہتے ہیں، تو پھر اس کی عدت 4 ماہ 10 دن ہوگی، یعنی جو عدت لمبی ہوگی، عبداللہ ابن عباس نے کہا وہی قبول کی جائے گی۔ ابو سلمہ نے کہا نہیں، مسئلہ ایسا نہیں ہے، مسئلہ ایسا ہے کہ جو وضع حمل ہے وہی، چاہے حامد فوت ہو چاہے طلاق ہو، حامد فوت ہو جائے تو وضع حمل ہی اس کی عدت ہوگی۔ اب مسجد النبوی ہے، لوگ ڈھونڈ رہے ہیں کہ 2 صحابہ کے مابین اختلاف ہو گیا، ابو سلمہ کا وہ مقام اگرچہ نہیں ہے، لیکن ابو سلمہ عبداللہ ابن عباس کے مقابلے میں ایک دلیل رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا جاؤ پتہ کرو، پوچھو۔ مدینہ کی گلیوں میں پوچھا گیا، صبیہ بنت حارث کے گھر پہنچے، صبیہ بنت حارث نے کہا رسول اللہ، یہ آپ کو پتہ سعد بدری کی بیوہ ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بیوہ ہو گئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی، اور ان کی بیوہ ہونے کے 20 دن بعد، کتنے دن بعد؟ 20 دن بعد بچہ پیدا ہو گیا تھا، اور یہ رسول اللہ کی بارگاہ میں آئی تھی، اے اللہ کے رسول، میں نے 4 ماہ 10 دن عدت پوری کرنی ہے کہ میرا بچہ پیدا ہو چکا ہے، میری عدت پوری ہو گئی ہے۔ تو رسول اللہ نے کیا کہا تھا کہ تیری عدت پوری ہو چکی ہے، تو شادی کی تیاری کر۔ اب ابو سلمہ، ان کا سٹیٹس اور مقام نہیں دیکھا گیا، ان کا یہ بات اور فتویٰ دیکھا گیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطابقت رکھتا ہے صبیہ بنت حارث کا۔ جب سارے کا سارا کیس عبداللہ ابن عباس کے سامنے آ گیا تو عبداللہ ابن عباس کیا ضد کے اوپر اڑ گئے کہ میری بھی مانی جائے گی؟ کیا کہا؟ وہی منہج ہے، وہی عقیدہ ہے، ہر صحابی کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرق بین الناس۔ کہا پہلے فتویٰ تھا میں عبداللہ ابن عباس کا، اب میرے پاس حدیث آ گئی ہے صبیہ بنت حارث کی سند سے، اب میرا فیصلہ یہ ہے میرے فتوے کو مسترد کر دیا جائے، رسول اللہ کی حدیث کو نافذ کر دیا جائے۔ مجھے بتائیے کتنا سیدھا، کتنا سچا، کتنا صاف اور شفاف منہج ہے، جہاں پہ قول رسول آ جائے، جہاں پہ حکم رسول آ جائے۔ اور حضرت عمر کی زندگی میں یہ واقعات بڑے متعدد ہیں، لیکن ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اور پھر اس کے بعد تحریک دفاع اسلام و پاکستان کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ بسم اللہ۔ نعرہ تکبیر، اسلام، اسلام پاکستان۔ حضرت عمر نے ایک آرڈیننس جاری کیا اپنے دور خلافت میں، اور خلیفہ راشد ہیں، آپ کو پتہ ہے نا، ان کے پاس یہ سند بھی ہے، رسول اللہ نے خلفائے راشدین کی سنت کو بھی حجت قرار دی۔ اب انہوں نے ایک آرڈیننس جاری کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے بڑا غور و فکر کیا ہے کہ جو انگوٹھا ہے وہ قوت و طاقت میں بہت زیادہ ہے، اور میرے پاس رسول اللہ کی ایک حدیث موجود ہے کہ ہاتھ کٹ جائے تو اس کی دیت 50 اونٹ ہیں،
تو میں عمر ان 50 اونٹوں کو انگلیوں پہ تقسیم کرنا چاہتا ہوں، اور میں اپنی رائے سے اور اپنے اجتہاد سے اور اپنی فقاہت سے یہ فیصلہ کرتا ہوں، اگر انگوٹھا کٹ جائے تو اس کی دیت 15 اونٹ ہوں گے، 7 والی 2 انگلیاں جو قوت و طاقت میں تقریباً برابر ہوتی ہیں، یہ 2 کٹ جائیں تو ان کی دیت 10 اونٹ۔ اس کے بعد چھوٹی انگلی سے پہلے آنے والی انگلی جو قوت و طاقت میں قدرے کمزور ہوتی ہے باقی انگلیوں سے، اس کی دیت 9 اونٹ، اور سب سے کمزور انگلی یہ کٹ جائے تو اس کی دیت 6 اونٹ۔ بنائے کتنے؟ 50 ہی بنائے۔ رسول اللہ کی حدیث کتنی؟ ہاتھ کٹ جائے تو 50 اونٹ۔ اور انگلیوں کے اوپر تقسیم کرنے کی رائے کس نے دی؟ حضرت عمر نے۔ آرڈیننس جاری کر دیا، قاضیوں کے پاس آرڈیننس جا رہا ہے۔ عوف بن مالک مصر میں بیٹھے ہیں، قاضی قضاء کے پاس بیٹھے، آرڈیننس آیا، پڑھا، کہا ابھی کوئی فیصلہ اگر تیرے پاس ایسا آ جائے کسی کی انگلی کٹی ہو، انگوٹھا کٹا ہو، تو تو نے یہ دیت کا فیصلہ لاگو نہیں کرنا، میں ذرا عمر سے ملنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ عوف بن مالک کا مقام بہت بلند ہے، لیکن ایمانداری سے بتائیے عمر اور عوف بن مالک کا موازنہ تو نہیں کیا جا سکتا۔ اب عوف بن مالک وہاں سے تیز رفتاری سے، یہ ہے صحابہ کا منہج، یہ ہے صحابہ کا عقیدہ، یہ ہے فلسفہ، اگر یہ بات آپ اپنے دیوبند اور بریلوی بھائیوں کو سمجھا دیں تو انشاءاللہ اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ وہاں سے نکلے ہیں تیز رفتاری سے، گھوڑا دوڑاتے ہوئے مدینہ میں پہنچتے ہیں۔ اے عمر، آپ نے آرڈیننس جاری کیا؟ جی ہاں۔ آپ نے کس دلیل کے تحت، کس اصول کے تحت یہ آرڈیننس جاری کیا ہے؟ آپ نے جو یہ ہر قاضی کو آرڈیننس بھیجا، آپ کے پاس اس کی کیا دلیل ہے؟ کون پوچھ رہا ہے؟ ایک مقابلے میں ایک صحابی کا درجہ بلند اور دوسرے کا کم۔ حضرت عمر آپ کی گفتگو کو سن رہے ہیں، اور میرے ذہن میں آتا ہے، یہ ویسے روایت کے اندر الفاظ موجود نہیں، حضرت عمر سوچتے ہوں گے مصر سے آیا ہے، نہ سلام نہ دعا، آتے ساتھ میرے سے پوچھ پڑت کرنا شروع ہو گیا، کوئی کھانا پینا بیٹھنا۔ کہا تو جو آگے ہے میرے سے جھگڑا کر رہے ہیں، تیرے پاس میرے اس آرڈیننس کے خلاف کیا دلیل ہے؟ میں نے تو بڑی غور و فکر کے ساتھ اپنی رائے کے ساتھ یہ اجتہاد کیا کہ 50 اونٹوں کو ہاتھ کے اوپر انصاف کے ساتھ کیسے تقسیم کیا جائے۔ عمر، آپ کی رائے دلیل نہیں ہے۔ عوف بن مالک کہہ رہے ہیں آپ کی رائے دلیل نہیں۔ اچھا، تو جو مجھے کہہ رہا ہے تیرے پاس اس کی کیا دلیل ہے؟ کہا ہاں عمر سن لیجئے، میں اسی مدینے میں بیٹھا تھا، رسول اللہ کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا، رسول اللہ دیت کے مسائل بیان کر رہے تھے، رسول اللہ نے یہ الفاظ کہے تھے، الا ان الاصابع، الا ان الاصابع فی دیت سوا، اگرچہ قوت و طاقت میں انگلیاں برابر نہیں ہیں لیکن دیت میں برابر ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر اسی وقت اپنے کاتب کو بلاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ یہ عظیم الشان فتویٰ اور الفاظ حضرت عمر ہی سے مستعار ہیں۔ کہتے ہیں لکھ، عمر کا فتویٰ دوبارہ لکھ۔ اب میرے ذہن میں آتا عوف بن مالک سوچتے ہوں گے پوری حدیث سننے کے بعد پھر اپنا فتویٰ لکھوا رہے۔ عمر کا فتویٰ پورا لکھ دیا کاتب نے۔ اب کیا لکھنا ہے؟ اب نیچے عوف بن مالک کی سند سے جو حدیث ہم تک پہنچی ہے پوری کی پوری لکھ دی۔ اب کیا کیا جائے؟ اب نیچے عمر کا فیصلہ لکھ دوبارہ۔ کیا فیصلہ ہے؟ یہ وہ منہج ہے، یہ وہ عقیدہ ہے، یہ وہ نظریہ ہے جس کو آپ نے گھر گھر لے کے جانا ہے۔ اوپر عمر کا فتویٰ ہے، نیچے رسول اللہ کی حدیث ہے۔ اب عمر کا فیصلہ یہ ہے، عمر کے فتوے کو رد کر دیا جائے، رسول اللہ کی حدیث کو نافذ کر دیا جائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرق بین الناس۔ دکھ ہوتا ہے یہ صحابہ اگر ہوں ان میں سے بھی ایک کی بات کو لیا جائے گا جس کی بات رسول اللہ کی بات کے مطابق ہوگی، اور تم کہتے ہو نہیں 4 کی بات کو لے لو، جس کی مرضی لے لو، جس کی مرضی لے لو، ایک کی رائے کو لیا جائے گا۔ حتیٰ کہ یہ جو عقیدہ یہ صرف صحابہ کا نہیں تھا، محدثین کا، علماء کا، تابعین کا۔ آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے، حضرت حسن بصری بہت کبار تابعین میں سے، آپ کو پتہ ہے حضرت حسن بصری کا نام سنا ہوگا؟ آپ 200 صحابہ کے شاگرد ہیں، 200 صحابہ کے،
ایک مرتبہ ایک درس حدیث میں گئے, قدرتی بات ہے, ضروری نہیں ہوتی ہر مسئلے کا انسان کو پتا ہو. وہاں پہ درس دیا. درس دینے کے بعد لوگوں نے سوال کیا, امام صاحب آپ 200 صحابہ کے شاگرد ہیں, آپ ہمیں بتلائیے اگر 2 بندوں نے نماز پڑھنی ہے تو امام کہاں کھڑا ہوگا؟ قدرتی بات ہے حضرت حسن بصری کے پاس اس کے بارے میں کوئی حدیث موجود نہیں تھی, تو انہوں نے اپنی رائے سے کہا میرے پاس اس کی کوئی حدیث موجود نہیں ہے, لیکن میری رائے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام میں دائیں کو پسند کرتے تھے, تو امام کو دائیں طرف کھڑا ہونا چاہیے. اندر سے ایک عورت کی آواز آئی, حسن بصری میں عبداللہ ابن عباس کی شاگردن ہوں, اور عبداللہ ابن عباس نے ہمیں یہ بتلایا تھا کہ ایک رات وہ رسول اللہ کے ساتھ نماز پڑھے تھے اور رسول اللہ دائیں طرف کھڑے تھے, تو رسول اللہ نے پکڑ کے عبداللہ ابن عباس کو دائیں کر دیا تھا. حسن بصری نے کہا اللہ کی قسم دین کو سکھانے تو آیا تھا, لیکن اس عورت سے دین کو سیکھ کے جا رہا ہوں. بات ختم. کیا ضد پہ اڑ گئے؟ نہیں, میری فقاہت میری رائے کو مانا جائے گا. محمد فرقم بین الناس, لوگوں یہ عقیدہ آ جائے. اور یہ بات بڑی لمبی چوڑی ہے. بعض لوگ امام تو چلو تبا تابعین کے دور میں ہیں, ائمہ اور محدثین کے دور میں ہیں, لیکن ہم تو یہ کہتے ہیں کہ 2 صحابہ میں بھی اختلاف ہوگا تو ایک کی بات کو مانا جائے گا اور ایک کی بات کو چھوڑ دیا جائے گا, اور فیصلہ کون کرے گا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرقم بین الناس ہیں, وہی لوگوں کے مابین فیصلہ کریں گے. خدا کرے کہ آپ کو جو بات کہی ہے یہ سمجھ آ جائے.